والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا حبك. آمين يا رب العالمين. سورۃ البقرہ کے سلسلے وار مطالعے میں گزشتہ محفل میں ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے آیت نمبر 119 تک مطالعہ اپنا مکمل کر لیا تھا. پچھلی آیات میں یہود و نصارہ سے جو گفتگو کا سلسلہ گزشتہ 9 رکوعات سے چل رہا ہے وہ اپنے اختتامی حصے پر ہے، اور یہ بات بیان ہوئی تھی کہ یہود ہوں، نصارہ ہوں یا مشرکین ہوں، ان تینوں گروہوں کے کچھ مشترکہ جرائم ہیں. ایک جرم ان کا وہ یہ کہ ان تینوں نے شرک کے اندر، شرک جیسے جرم کے اندر حصہ لیا. پھر اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکا، یہ بھی ان کا جرم بیان ہوا. اور یہ مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست کلام کرے، ہمیں معجزات براہ راست دکھائے تاکہ ہم نبی کی رسالت کو تسلیم کر لیں. تو ان کے جرائم کو اور ان کی ان حرکتوں کو نمایاں کر کے ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف تبصرے فرمائے جو اب تک ہم پڑھتے آئے ہیں. اب آیت نمبر 120 میں یہود و نصارہ کے حوالے سے ایک اور آفاقی اصول، ایک یونیورسل پرنسپل ہے جو بیان کیا جا رہا ہے، اور ایسا جامع پرنسپل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے لیے مسلمانوں کی بالخصوص جو خارجہ پالیسی آپ کہیے، فارن افیئرز جو آپ کہیے مسلمانوں کے، اس کے حوالے سے بہت اہم اصول بیان کر دیا گیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اور یہ یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرتے. اب یہاں پر جو خطاب ہے، جو صیغہ استعمال ہوا، جو ٹینس استعمال ہوا ہے، تو عن کا، ٹھیک ہے، یہ واحد مذکر کا صیغہ ہے. تو اب اس سے مراد کون ہے؟ ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پہلے مخاطب ہے کہ اے نبی، آپ سے یہ یہود و نصارہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے، خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور یہ جو آگے کہا قل ان ہدی اللہ هو الہدی، نبی کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے. اور وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، یہاں بھی خطاب ہے. اور اے نبی، بالفرض اگر جو وحی کا علم آپ کے پاس آ چکا ہے، اگر بالفرض آپ نے اس کے بعد بھی ان کی خواہشات کی پیروی کر لی تو مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو آپ کو اللہ سے بچانے کے لیے نہ کوئی حمایتی ملے گا نہ مددگار. اب بظاہر سخت الفاظ ہیں، اور خطاب بھی واحد کا صیغہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے. تو اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب مراد لیا جائے کہ براہ راست آپ سے کہا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کی پیروی نہ کریں، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کو کوئی مددگار اور حمایتی نہیں ملے گا، تو ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہودیوں کا یا عیسائیوں کے مذہب کی پیروی کرنا یہ کیا ہے؟ ناممکن ہے، محال ہے، پاسبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو پھر کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟
قرآن مجید میں آپ کو یہ انداز بہت ملے گا. اس کو کہتے ہیں ٹیکنیکل اصطلاح میں تعلیق بالمحال، کہ ایک ناممکن شے کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اس سے مفاد کیا حاصل ہوتا ہے، فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے. اس سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ دیکھو جس طرح ہمارے نبی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ تمہاری خواہشات کی پیروی کریں، اگر بالفرض وہ کریں گے تو ان کو بھی کوئی ولایت، کوئی ولی اور کوئی حمایت کرنے والا نہیں ملے گا. تو جس طرح ہمارے نبی سے تم یہ توقع نہیں رکھنا، اسی طریقے سے نبی کے پیروکاروں سے بھی تم اصلاً یہ توقع نہیں رکھنا کہ وہ یہ کام کریں گے. ٹھیک ہے، تو جو نبی کے حقیقی پیروکار ہوں گے ان سے بھی توقع نہ رکھنا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ظاہر ہے کہ یہ ناممکن تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی خواہشات کی پیروی کریں. تو یہ کفار کو، یہود کو، نصارہ کو سنایا جا رہا ہے کہ بھئی ہمارے نبی سے یہ توقع نہ رکھنا. اچھا، قرآن مجید میں یہ اصول بھی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوتا ہے تو اصلاً اگر کوئی دلیل نہ ہو اس کو آپ کی ذات سے خاص کرنے کے لیے، تو حکم میں پوری امت شامل ہوتی. کیونکہ اگر ہم یہ اصول بنا لیں کہ مسلمانوں کے لیے صرف وہی احکام ہوں گے جو جمع کے صیغے میں پلورل ٹینس میں سب مسلمانوں سے خطاب کر کے کہا جائے، تو احکام بہت تھوڑے سے بچیں گے. تو اکثر یہی ہوتا ہے کہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے اور مراد پوری امت ہوتی ہے. تو یہاں بھی دوسرا مفہوم اب اس آیت کا، یا دوسری تفسیر اس آیت کی یہ ہوگی کہ بظاہر تو خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن مراد کون ہے؟ مراد پوری امت ہے. مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہ یہودی اور عیسائی تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی نہ کر لو، ان کی ملت کی پیروی نہ کر لو. اسلام چھوڑ دو تو وہ خوش ہوں گے، اس سے کم پر وہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے. یہ پچھلے دنوں جو یہ ابھی طوفان الاقصی اور فلسطین کا جو مسئلہ چل رہا ہے، اس ضمن میں بھی یہ بات عرض کی گئی تھی. بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ کوئی لینڈ کا کوئی ڈسپیوٹ ہے، زمینی کوئی جھگڑا ہے، زمین چاہیے انہیں. یا بعض لوگ کہتے ہیں وہ جو غزہ کی پٹی ہے اس کے ساتھ میڈیٹرینین سی کا جو حصہ لگتا ہے، جو ساحل ہے، وہاں گیس کے اور تیل کے بڑے بڑے ذخائر ان کی پروجیکشن کی گئی ہے کہ یہاں بڑے بڑے ذخائر ہیں. تو اصل مسئلہ وہ ہے، اصل مسئلہ اس زمین کو خالی کرنا ہے تاکہ صہیونیوں کو سمندر تک رسائی حاصل ہو جائے اور وہاں سے وہ گیس اور تیل کے ذخائر نکال کر اور دنیا بھر میں بیچیں اور اس سے اپنی اکانومی کو چلائیں. تو کوئی کہتا ہے یہ اس لیے کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ اس لیے کر رہے ہیں، کوئی اور لوگ مقاصد بتا رہے ہوتے ہیں. قرآن مجید نے ہمارے لیے 1400 سال پہلے یہ بات واضح کر دی تھی کہ چاہے یہودی ہوں چاہے عیسائی ہوں، یہ تمہارے ہمدرد کبھی بھی نہیں ہو سکتے، اور ان کی رضا تمہارے ساتھ وہ اس وقت تک نہیں جڑ سکتی جب تک تم اپنے دین کو نہیں چھوڑتے. تو یہ جھگڑا نہ زمین کا ہے، یہ جھگڑا نہ قدرتی وسائل کا، کہ کوئی اصل جھگڑا یہ ہے کہ یہ مسلمان اسلام پر کیوں قائم ہیں. مسلمان ایک بندہ بھی جب تک ارض مقدس میں موجود ہے ان کی یہ کارروائی چلتی رہے گی. یعنی ہم تاریخ کا اگر مطالعہ اور مشاہدہ کریں اور اس سے اگر سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں تو تاریخ میں بھی ہمیں یہی نظر آتا کہ آپ اسپانیہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اسپین میں کیا ہوا. 800 سال جہاں مسلمانوں نے حکومت کی تھی، تو ایسے صاف کیا ہے کہ ایک مسلمان نہیں چھوڑا، ایک مسلمان نہیں چھوڑا. یہی حال یہ ایتھنک کلینزنگ، جس کو آج کل جینوسائیڈ اور ایتھنک کلینزنگ کہا جا رہا ہے، کہ باقاعدہ نسل کشی ہے مسلمانوں کی، کہ جو کہ ہر جگہ آپ کشمیر اٹھا کر دیکھ لیں وہاں بھی کیا مسئلہ ہے، ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے نا، جینوسائیڈ ہو رہا ہے وہ. اسی طریقے سے آپ یہاں بوسنیا میں دیکھ لیں کیا ہوا، سرب کے لوگوں نے، سربیا کے لوگوں نے کیا کیا، ایک دن میں 8-10 ہزار مسلمانوں کو شہید کیا ہے، ایک گراؤنڈ میں کھڑے کر کے اسٹریٹ فائر کر کے سب کو ختم کر دیا. تو مسلمان کے وجود سے انہیں مسئلہ ہے. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہر مسلمان سے مسئلہ نہیں ہے، ان مسلمانوں سے مسئلہ ہے جو اسلام کا ایک کوئی پولیٹیکل تصور رکھتے ہیں، پولیٹیکل اسلام کے حاملین ہیں، جو اسلام کے معاشی نظام کی بات کرتے ہیں، جو اسلام کے سیاسی نظام کی بات کرتے ہیں، معاشرتی نظام کی بات کرتے ہیں، اس سے مسئلہ ہے. باقی مسلمان اپنی نمازیں پڑھتے رہیں، اپنے روزے رکھتے رہیں، اس سے انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی.
تو جن لوگوں کا یہ خیال تھا یہ خیال بھی غلط ثابت ہو چکا. آپ فرانس میں دیکھ لیں کیا ہوتا رہا. یعنی اسکارف کا مسئلہ شروع ہوا نا وہاں. بھائی کوئی مسلمان عورت اسکارف نہیں اوڑھ سکتی. اسکارف آپ کے یونیفارم کا حصہ نہیں ہو سکتا اسکول میں. آپ کہیں جاب کرتی ہے کوئی مسلمان خاتون تو اس کے ورک پلیس کے اٹائر کا حصہ نہیں ہو سکتا. پبلک میں آئے گی تو اسکارف کے بغیر آئے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اسکارف کون سا کوئی سیاسی مسئلہ ہے؟ اس سے کون سا معاشی مسئلہ جڑا ہوا؟ میناروں سے اذان کی آواز نہیں آئے گی، اذان پر پابندی، یہ بھی فرانس میں ہوا. اس کا کون سے اسلام کی کسی معیشت یا معاشرت یا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو مسئلہ انہیں اسلام سے ہے، ٹھیک ہے، مسئلہ انہیں مسلمان کے وجود سے ہے، اور یہ جنگ قیامت تک جاری رہے گی اسلام اور مسلمانوں کے وجود کی. جب تک اسلام کو نہیں چھوڑتے، جب تک مسلمان، پہلے تو کہا جاتا ہے نا بس اندر سے پورے ویسٹرنائز ہو جاؤ، صرف اسلام کا لیبل اپنے اوپر لگا کر رکھو تو وہ تمہیں ایکسیپٹ کر لیں گے. قرآن یہ بتا رہا ہے اسلام کا لیبل بھی وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ ان کی ملت و مذہب کی پیروی نہیں کرتے، اسلام کو چھوڑ کر یہودیت یا عیسائیت نہیں اختیار کرتے، اس وقت تک وہ تم سے پوری طرح راضی نہیں ہوں گے. تو یہ جو لوگ بھی مسلمان کا لیبل اپنے اوپر لگائے رکھتے ہوئے اس بات کی تمنا رکھتے ہیں کہ ہم ویسٹ میں مقبول ہو جائیں، ویسٹ ہمیں قبول کر لے، چاہے وہ ہمارے حکمران طبقے سے تعلق رکھتے ہوں چاہے وہ عوام میں ہوں، جو ویسٹرن کلچر کو اور ویسٹرن آئیڈیلز کو اپنا اصول اور پرنسپل بنائے ہوئے ہیں، ویسٹرنائز اور ماڈرنائز ہونے کو اپنی سب سے بڑی کامیابی سمجھتے ہیں، ان کو اس آیت کی روشنی میں ایویلیویٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کو کہ وہ الٹے بھی لٹک جائیں ان سے وہ خوش نہیں ہوں گے. ان کو مسئلہ رہے گا جب تک آپ پر اسلام کا لیبل ہے. یہ ہے اصل میں جو بنیادی طور پر مسئلہ ہے. تو کرنا کیا، یعنی یہ مسلمانوں کی فورن پالیسی کو ڈیفائن کر رہی ہے یہ آیت، کہ ان سے جو معاملات کرنے ہیں یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کرنے ہیں کہ یہ تمہیں کبھی بھی قبول نہیں کریں گے، تمہیں کبھی بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے، تمہارے خلاف لازماً کاروائیاں اور سازشیں کرتے رہیں گے. ہمارے ہاں اس حوالے سے دو طبقات ہو گئے نا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہر چیز کیا ہے وہ مغرب کی سازش ہے، اور اس میں جو ہماری کمزوریاں ہوتی ہیں اس پہ بھی پردہ پڑ جاتا ہے. ہم کیا کریں، وہ سازش وہ لوگ کرتے رہتے ہیں، بس ان کا تو کام ہی سازشیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو جو اس میں ہمارا کردار بن جاتا ہے، ہم جو اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس ان لوگوں کی تو یہی رٹ ہے، سازش سازش سازش. بھئی وہ تم کو اتنے اہم نہیں ہو کہ وہ تمہارے لیے سازشیں بنائیں، ٹھیک ہے، ان کو اور دنیا کے بہت سے کام کرنے ہیں. تو یہ دونوں انتہایں ہیں، ٹھیک ہے. یہ سوچنا کہ وہ بڑے معصوم ہیں اور بڑے اچھے ہیں، دل کے بڑے اچھے ہیں، کوئی سازش وازش نہیں کر رہے، بیکار کی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان یہود کی طرف سے مستقل سازشوں کا سامنا رہا. یہاں تک کہ ابھی یہود سے سامنا بھی نہیں ہوا تھا، ابھی آپ مکے میں تھے، یہودی تو مدینے میں تھے نا، آپ مکے میں تھے، تو کفار کے ذریعے سے سوالات کر کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا امتحان کون لے رہا تھا؟ یہود تھے. پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ ہے تو کبھی آپ کو معاذ اللہ زہر دے کر شہید کرنے کی کوشش، کبھی اوپر سے پتھر گرا کر شہید کرنے کی کوشش، کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف پورے عرب کو جمع کر کے غزوہ احزاب میں 12,000 کا لشکر سامنے لانے کی کوشش، یہ سب کرتے رہے، مستقل کرتے رہے. کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کرنے کی کوشش، سورہ فلق سورہ ناس جو نازل ہوئی اس کا پس منظر آپ جانتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں بھی یہی ہوتا رہا اور قیامت تک یہی کرتے رہے. ان کی آپ کہیے بائی نیچر یہ ایسے ہیں کہ انہوں نے اسلام کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرنا، اس کے خلاف ہی کوشش کرنی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہر چیز ان کے اوپر ڈال کر خود بری و ذمہ ہو جائے. اپنی کمزوریوں، اپنی کوتاہیوں کا بھی اعتراف ہونا چاہیے. تو اس میں بیلنس ہونا چاہیے اس بات میں. تو فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور یہودی اور عیسائی تم سے اس وقت تک ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرو گے. ٹھیک ہے. تو اس میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے اولاً، اور ظاہر ہے کہ وہ محال کے قبیل سے ہے، کہ وہ ناممکن ہے کہ ایسا کبھی ہو. ہاں امت مسلمہ سے خطاب ہے، امت میں کچھ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو ان کے مذہب و ملت کی پیروی کر لیں. تو اس لیے امت کو بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم بھی یہ اچھی طرح جان لو کہ اگر
تم نے اپنے دین و مذہب کے ساتھ وفاداری کرنی ہے تو پھر یہ جان لینا کہ پھر ان کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے تم سے۔ ہاں، ان کو خوش کرنا ہی تمہاری زندگی کا مقصد بن جائے تو جاؤ انہی کا مذہب اختیار کر لو، مسلمان رہتے ہوئے وہ تم سے خوش نہیں ہوں گے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک اصل ہدایت تو اللہ ہی کی دی ہوئی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے نبی اگر بالفرض آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، جو ظاہر ہے کہ ناممکن ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اصلاً امت سے خطاب ہے، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، یہاں اس لفظ پر غور کیجئے، اہواءہم، اہوا ہوا کی جمع ہے، ہوا کہتے ہیں خواہشات نفسانی کو، خواہشات نفسانی کو، جو ہیومن ڈیزائرز ہیں، انسانی خواہشات ہیں۔ تو پیچھے آیا تھا ان ھدی اللہ ھو الھدی، اصل ہدایت اللہ کی ہدایت، اور ان کے پاس کیا ہے، یعنی مسلمانوں کے پاس تو اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے نا، قرآن کی صورت میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی صورت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی صورت میں، مسلمانوں کے پاس کیا ہے، ہدا، ہدایت۔ ان کے پاس کیا ہے، ان کے پاس ہوا ہے، خواہش نفس۔ تو یہ جو تہذیبوں کا تصادم ہے، یا یہ جو آپ کا یہ حق و باطل کا تصادم ہے، یہ ہدا اور ہوا، اس کا تصادم ہے، اس کی لڑائی ہے۔ ایک طرف ہدا ہے اللہ کی دی ہوئی ہدایت، ایک طرف ہوائے نفس ہے، انسانی خواہشات۔ اور آپ جدید تہذیب کو دیکھیں، پوری کی پوری نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے اصول پر کھڑی ہوئی ہے۔ انسان کی ہر خواہش پوری کرنے کا امکان پیدا ہو جائے، پوری مغربی تہذیب اس اصول پر کھڑی ہے، چاہے وہ انسانی خواہشات یہ ہوں کہ اپنی معیار زندگی کو بلند سے بلند تر کرتے چلے جانا ہے، تو یہ زندگی کا مقصد ہے۔ انسان کی تو ڈیفینیشن ہی یہ بیان کی گئی، جدید آپ اینتھروپولوجی کی جو کتابیں ہیں وہ دیکھ لیجئے، آپ ہیومنالوجی کی کتابیں، سائیکالوجی فزیولوجی کی کتابیں جو ہیومن آرٹس کے سبجیکٹس کہلاتے ہیں، اس میں ہیومن بینگ کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں، وہ انسان کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بایو کیمیکل پروڈکٹ سوشل اینیمل، ٹھیک ہے۔ بعض بایولوجی اور کیمسٹری اس کے جو ریئیکشنز ہوتے ہیں، بایو کیمیکل ریئیکشنز ہیں، اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا ایک ایسی مخلوق ہے، پیدا ہونے والی ایک ایسی آرگینزم ہے جس کا زندگی کا مقصد کیا ہے، پلیجر سیکنگ سوشل اینیمل، کہ لذتوں کو پورا کرنے والا ایک سوشل معاشرتی حیوان ہے۔ تو ایک تو انسان کی تعریف میں حیوان کا لفظ شامل کر دیا، ٹھیک ہے، کہ جو اس کا اللہ تعالیٰ نے شرف بیان کیا انسان کا، کہ اس کو ایک روحانی وجود عطا کیا۔ روح تو نور سے بنی ہوئی شے ہے نا، جو فرشتوں کو بھی نور سے اللہ نے تخلیق فرمایا، ان کا بھی روحانی وجود ہے، اور انسان کے اندر جو روح ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے وہ بھی نورانی وجود ہے۔ تو اس کا انکار ہے، اور صرف اس جسم پر توجہ ہے، اور یہ جسم جیسے اور حیوانوں کے پاس ہے ایسے انسان کے پاس بھی ہے۔ تو ایک تو انسان کو نرا حیوان بنا دیا، دوسرا اس کی زندگی کا مقصد کیا بیان کیا، پلیجر سیکنگ، یہ لذتوں کا پجاری ہے، اس کو اپنی ہر لذت پوری کرنی، یہ اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ تو انسان کی تعریف میں بھی یہ بات شامل کر دی کہ اس کو اپنی ہر خواہش پوری کرنی ہے، ہر ڈیزائر پوری کرنی ہے، ہر چیز میں میکسیمم پلیجر اچیو کرنا ہے، میکسیمم لذت حاصل کرنی، چاہے وہ کھانے پینے کے اندر ہو تو اس میں کوئی حلال حرام کا کوئی فرق نہیں، کوئی جائز ناجائز کا کوئی تمیز نہیں، چاہے وہ جنسی تسکین ہو، اس میں بھی کوئی حلال حرام کی کوئی تقسیم نہیں، کوئی جائز ناجائز کی کوئی تقسیم نہیں، جہاں سے چاہو اپنی خواہش پوری کر لو۔ یہاں تک کہ الٹیمیٹ ڈیزائر کیا ہے، آخری خواہش انسان کی کیا ہے، کہ وہ کسی طرح موت کو شکست دے دے۔ سب سے بڑی خواہش اس وقت کیا ہے، کہ یہ جتنی دنیاوی لذتیں ہیں ان میں ایک ایسی رکاوٹ آ جاتی ہے جس کو آج تک ہم دور نہیں کر سکے۔ وہ رکاوٹ کون سی ہے، وہ موت کی رکاوٹ۔ تو جتنی اس وقت میڈیکل سائنس میں ریسرچز ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں جس قدر بلینز آف ڈالرز کی ریسرچز ہو رہی ہیں،
اس سب کا مقصد کیا ہے کہ کسی طرح ہم موت کی اس رکاوٹ کو دور کر دیں، موت کو اوور کم کر لیں، انسانی زندگی کو اتنا ہم طول دے دیں اور اتنا جو اس کی لائف ہے اس کو اتنا بڑھا دیں کہ وہ انفینٹ ہو جائے۔ یہ اس وقت یعنی ہول سول گول ہے جتنی ریسرچز میڈیکل سائنس کی ہو رہی ہیں۔ تو یہ پوری جدید تہذیب کھڑی ہوئی ہے اتباع ہوا، خواہشات نفس کی پیروی کرنے میں، جبکہ ہمارا دین کس بات پہ کھڑا ہوا ہے؟ اتباع ہدا پر کھڑا ہوا ہے، ہدایت کی پیروی پر کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ مارکا ہے، مارکا حق و باطل، ہدایت اور اتباع نفس، اتباع ہوا، خواہشات نفس کی پیروی، اس کی جنگ ہے کہ جو قیامت تک جاری رہے گی۔ تو کہتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بالفرض آپ نے اس وحی کے آ جانے کے بعد جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے، جو علم آ گیا ہے آپ کے پاس وحی کے ذریعے، اس کے بعد بھی اگر کہیں بالفرض آپ نے ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر لی، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو آپ کو اللہ سے بچانے کے لیے نہ کوئی حمایتی ملے گا نہ کوئی مددگار۔ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بالکل بعید ہے، محال ہے، ناممکن ہے، تو اصلاً مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر العلم، علم کے ساتھ الف لام لگ جائے تو خاص علم مراد ہے، قرآن و حدیث کا علم، دین کا علم، تو یہ دین کا علم آ جانے کے بعد بھی اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو پھر تمہیں اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی ملے گا نہ کوئی مددگار ملے گا۔ اگلی آیت، یہ قرآن مجید کا ایک اعجاز ہے اور اس کا ایک معجزہ ہونے کا پہلو ہے کہ کس طریقے سے اعتدال اور بیلنس قائم رکھتا ہے اللہ کا یہ کلام، کہ اہل کتاب کی اب تک ہم کتنی برائیاں دیکھا ہیں، یہود و نصارہ کی پچھلے پورے 9 رکوع ان کی برائیاں ہوئی ہیں نا، لیکن اگر ان میں کچھ اچھے لوگ بھی تھے تو ان کی تعریف بھی ہو گئی۔ یہ ہے کہ آدمی کسی کی دشمنی میں اتنا اندھا نہ ہو جائے کہ اس کے کسی صحیح بات کا اعتراف نہ کر سکے، اور اس کا وائس ورثہ کسی کی محبت میں اتنا اندھا نہ ہو جائے کہ اس کی کوئی غلطی بھی نظر نہ آئے۔ ٹھیک ہے، تو ان دونوں انتہاؤں سے بچنا چاہیے۔ تو ان میں جو کچھ نیک لوگ تھے ان کی تعریف اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اب یہاں الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو الکتاب سے مراد تورات، ٹھیک ہے، یہود کا تذکرہ چل رہا ہے نا، اور ساتھ ساتھ اگر پچھلی آیت میں عیسائیوں کا تذکرہ تھا تو اس کانٹیکس میں دیکھیں تو الکتاب سے مراد انجیل ہو جائے گی۔ تو تورات اور انجیل جن کو ہم نے عطا کی، وہ ان کتابوں کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے ان کتابوں کی تلاوت کا حق ہے۔ ایک مراد اس آیت سے یہ ہے۔ دوسری مراد یہ کہ الکتاب سے مراد قرآن لیا جائے، تو الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے یہ کتاب یعنی قرآن عطا کی، یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کی تلاوت اس طرح سے کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ تلاوت کا لفظ تلا یتلو سے بنا ہے۔ تلا یتلو کہتے ہیں فالو کرنے کو، پیروی کرنے کو۔ تو جس طرح تلاوت میں جب آدمی اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو الفاظ کی پیروی ہو رہی ہوتی ہے نا، تو اس معنی میں بھی تلاوت کہا۔ اور تلاوت سے اصل حاصل کیا ہے؟ تلاوت میں پڑھنا بھی شامل ہے، قراءت جس کو کہا جاتا ہے، ریڈنگ جس کو کہا جاتا ہے، وہ تو ہے ہی ہے۔ ساتھ میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں یہ الفاظ بھی منقول ہیں کہ یتلونہ حق تلاوتہ ای یعملون بہ حق عملہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، یعنی وہ اس پر عمل کرتے ہیں جیسے اس پر عمل کرنے کا حق ہے۔ تو یہاں صرف تلاوت مراد نہیں ہے بلکہ تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے احکام پر عمل بھی مراد ہے۔ اگر الکتاب سے مراد تورات اور انجیل لی جائے، الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی یعنی تورات اور انجیل، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے، تو تلاوت کا حق کیا ہوگا تورات اور انجیل کا؟ تلاوت کا حق یہ ہوگا کہ اس تورات اور اس انجیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں بھی موجود ہیں، قرآن کی بشارتیں بھی موجود ہیں، یہاں تک کہ صحابہ اکرام کے تذکرے بھی موجود ہیں۔ یہ باتیں پہلے کئی بار آ چکی۔ یروشلم جب فتح ہوا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آئے،
ان کو بلکہ بلوایا گیا. ان کو آنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ یروشلم کے جو عیسائی پادری تھے، عیسائیوں کے پاس تھا، سلطنت روما کے پاس تھا اس وقت ارض مقدس، تو وہاں کے پادریوں نے کہا تھا کہ بھئی یہ جو لشکر یہاں بیٹھا ہوا ہے اس میں ہمیں وہ درویش آدمی نظر نہیں آ رہا جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ہے، تو تم 6 مہینے سے بیٹھے ہوئے ہو، اگلے 6 مہینے بھی بیٹھے رہو، یہ شہر فتح نہیں ہوگا. تو جب یہ بات انہوں نے کہی تو پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے اس وقت کمانڈر تھے وہاں پر، انہوں نے مدینہ خط بھیجا کہ امیر المومنین آپ کو آنا پڑے گا، یقیناً یہ آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں. جب سیدنا عمر کو دیکھا خود چابیاں حوالے کر دی انہوں نے شہر کے، یہی وہ درویش ہے جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں. تو صحابہ اکرام تک کے تذکرے موجود تھے ان کی کتابوں میں. تو تورات اور انجیل کی تلاوت کا حق یہ ہوگا کہ بھائی جس تورات اور انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، قرآن کا تذکرہ ہے، صحابہ کا تذکرہ، تو ایمان لاؤ. تو اسی لیے آگے کیا فرمایا، اولئک یؤمنون بہ، تو جو لوگ تورات اور انجیل کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں وہ اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک معنی تو یہ ہو گیا جو یہود و نصارہ کے لیے. اور اگر الکتاب سے مراد قرآن لیا جائے، الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے قرآن عطا کیا، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو اصلاً قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. قرآن پر ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کیا جائے. اور جیسے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کی روشنی میں یا ان کی دی ہوئی تفسیر کی روشنی میں، یہاں پر تلاوت سے مراد صرف تلاوت نہیں بلکہ عمل بھی ہے. تو قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو گئی، جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں جمع فرمائی نا. سیدنا عبیدۃ الملیکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا اہل القرآن، اے قرآن والوں. یہ پوری امت کو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب عطا کیا کہ یہ قرآن کے حاملین ہیں، قرآن کے اٹھانے والے ہیں. تو اے قرآن والوں، لا تتوسطوا القرآن، دیکھو قرآن کو اپنا تکیہ مت بناؤ. تکیہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ تکیہ کہاں ہوتا ہے؟ پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے نا. تو قرآن کو پیٹھ کے پیچھے نہیں ڈالو. جیسے پیچھے ہم پڑھا ہے آیت نمبر 101 میں یہود کا جرم بیان ہوا تھا کہ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب یعنی تورات کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. ٹھیک ہے، تورات کے ساتھ تو یہ سلوک کیا، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور پیروی کس کی سیدنا سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں جو شیاطین اور جنات نے جادو وغیرہ سکھانا شروع کر دیا تھا اس کی پیروی شروع کر دی. تو تورات کی پیروی کرنی چاہیے تھی لیکن تورات کو پیٹھ پیچھے ڈال کے ان حرکتوں میں پڑ گئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، دیکھو اس قرآن کو اپنے پیٹھ کے پیچھے نہ ڈالنا، یعنی اس کو فراموش نہ کرنا، بلکہ کرنا کیا ہے، وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، کہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کرو جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے. تلاوت کے حق میں جو ہم صرف ابھی تلاوت اور قرات کی اگر بات کریں تو اس کا حق کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ اس کے بنیادی اصول انسان کو آنے چاہیے، جس کو ہم تجوید کہتے ہیں. تجوید کا اتنا بنیادی علم کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے آدمی حرام غلطیوں سے اجتناب کر لے، وہ غلطیاں جن سے الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں، جن سے الفاظ خود بدل جاتے ہیں، ان کے معنی بدل جاتے ہیں، جن کو لحن جلی کہا جاتا ہے، حرام غلطیاں جو ہوتی ہیں، کم سے کم یہ نہ ہو انسان کی تلاوت میں. اتنا بنیادی تجوید کا علم ہر مسلمان کے لیے سیکھنا فرض ہے، یہ کوئی اختیاری نہیں ہے. مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، ساری زندگی گزر گئی، صحیح سے قرآن پڑھنا نہیں آیا، یہ کوئی اختیاری کام نہیں ہے، اس پر پکڑ ہو جائے گی بہت سخت اللہ کے. تو یہ فرض علوم میں سے ہے. ٹھیک ہے، قرآن مجید کی تلاوت کم سے کم حرام غلطیوں سے پاک ہو. باقی پھر اس میں حسن قرات اس کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے نا، اور وہ تو انسان کے اپنے شوق کے اوپر ہے. اصل چیز ہے کہ تلاوت کے دوران حرام غلطیاں نہ ہوں، نمبر 1 یہ. دوسرا، تلاوت کی کم سے کم مقدار کتنی ہو، تلاوت کی کم سے کم مقدار کتنی ہو. تو مختلف آثار و روایات اور اقوال صحابہ اور سلف کے فہم کی روشنی میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ سال بھر جس نے کم سے کم ایک مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت مکمل نہیں کی، اس نے قرآن مجید کے ساتھ بہت بڑی ناقدری کی. پورا سال گزر جائے، اور ظاہر ہے کہ رمضان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے،
رمضان میں تو سبھی پڑھتے ہیں، تو پورا سال گزر جائے اور قرآن مجید کی تلاوت مکمل نہ ہو تو کم سے کم یہ لمٹ ہے، ٹھیک ہے، کم سے کم یہ لمٹ ہے، سال بھر میں تو مکمل، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو کم سے کم نصاب منقول ہے قرآن مجید کی تلاوت کا، جو ایک صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آپ نے تلقین کیا، جبکہ ان کا اپنا حال یہ تھا کہ وہ روزانہ پورے قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرتے تھے جتنا بھی قرآن اس وقت تک نازل ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کے دیگر مشغولات معمولات میں خلل آ رہا تھا، رات بھر نماز پڑھتے تھے، ہر دن روزہ رکھتے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اصلاح کے لیے ان کو لمٹ کیا بعض چیزوں میں، تو وہ روزانہ پورا قرآن پڑھتے تھے، تو آپ نے کہا اچھا ایسے قرآن کی تلاوت کیا کرو کہ مہینے بھر میں تمہاری تلاوت مکمل ہو جائے، مہینے بھر میں۔ انہوں نے کہا رسول اللہ مجھ میں اس سے زیادہ کی طاقت ہے، آپ مزید کی اجازت دیجیے، تو آپ نے کہا اچھا چلو ایسے پڑھ لو کہ 10 دن میں مکمل ہو جائے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے، کہا اچھا ایسے پڑھ لو کہ ہفتے بھر میں مکمل ہو جائے، کہا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے، مزید اجازت دیجیے۔ یعنی ان کا شوق آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روک رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ مزید اجازت دیجیے، حال دیکھیے ان صحابہ کا، قرآن سے محبت دیکھیے، قرآن کا شوق دیکھیے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ مزید اجازت دیجیے، آپ نے کہا اچھا چلو ایسے کر لو کہ 3 دن میں تلاوت مکمل کر لو، لیکن اس سے کم پہ نہ کرنا۔ اب یہ جو آپ نے کہا اس سے کم پر نہ کرنا، تو چونکہ ان کی تربیت ہو رہی تھی تو اس لیے محدثین کا فہم یہ ہے اس پابندی سے کہ یہ پابندی ان کے لیے ہے، باقی جو شخص روزانہ قرآن کی تلاوت مکمل کر سکتا ہے اور اس کے بقیہ حقوق کی ادائیگی میں فرق نہیں آتا تو اس کے لیے پابندی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، رمضان مبارک میں پورا قرآن مکمل روزانہ پڑھتے تھے۔ بعض کہتے ہیں رمضان ویسے ہی مستثنیٰ ہے، اس میں تو جتنی تلاوت ہو اتنا اچھا ہے۔ بہرحال تو اس پوری روایت میں بھی اگر آپ غور کریں تو جہاں سے آپ نے آغاز کیا ان کو تلقین کرنا، وہ کیا تھا کہ کم سے کم یعنی قرآن مجید اتنا پڑھ لو کہ مہینے بھر میں مکمل ہو جائے، تو آپ نے جہاں سے بات شروع کی وہ مہینے کی تھی، اسی لیے ہماری امت کے اسلاف میں ہمیں جو نیک لوگ ہیں، صلحاء ہیں، اولیاء ہیں، ان کا ہمیشہ سے یہ معمول رہا کہ وہ یہ جو چاند کی تاریخیں ہوتی ہیں نا، اس کے حساب سے روزانہ ایک ایک پارہ پڑھ لیتے ہیں، اور کبھی اگر 29 ہو گئی تو اگلے دن 2 پارے پڑھ کر کے مکمل کر لیا، ورنہ 30 ہو گیا تو 30 پارے پورے ہو گئے۔ تو اس کو اپنا گول اور ٹارگٹ سیٹ کرنا چاہیے کہ یہاں تک ہم پہنچیں تلاوت قرآن کے معاملے میں، اور جب تک یہاں تک نہیں پہنچ رہے، جہاں سے بھی ہم آغاز کریں، چاہے ایک رکوع سے آغاز کریں، ایک آیت سے آغاز کریں، لیکن ہو پابندی کے ساتھ، کوئی دن تلاوت قرآن سے خالی نہ جائے۔ جیسے ہم بغیر کھائے اپنا پورا دن مکمل نہیں کرتے نا، رات کو سو ہی نہیں سکتے جب تک کہ کچھ کھائیں نا، دن بھر بھوکے ہوں تو رات کو نیند نہیں آئے گی۔ ایسے ہی جس کو قرآن مجید کا شوق ہو، جس کو اللہ کے کلام کی عظمت کا احساس ہو، جس کو اس کی محبت ایک دفعہ قائم ہو جائے اس کے دل میں، اس کی عظمت دل میں بیٹھ جائے، اس کو نیند نہیں آ سکتی جب تک کہ اس نے قرآن مجید کا کچھ حصہ دن بھر میں نہ پڑھا ہو۔ تو اس کی پابندی ہو، چاہے ایک رکوع سے ہی شروع کریں، چاہے ایک آیت سے شروع کریں، لیکن ہو روزانہ۔ حدیث مبارکہ میں آیا نا، اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ جو ہو مستقل و ان قل، چاہے تھوڑا سا ہی ہو۔ ایک دن میں ہم جو ہے وہ پوری ایک منزل پڑھ لیں اور اگلے دن ایک آیت بھی نہ پڑھیں، اس سے بہت زیادہ بہتر ہے کہ آدمی ایک ایک آیت کر کے پڑھے لیکن روزانہ پڑھے، اور پھر ظاہر ہے کہ یہاں پر رکنا نہیں ہے بلکہ وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں میں آگے سے آگے بڑھنا ہے، تو اس نصاب کو بڑھاتے رہیں یہاں تک تو پہنچ جائیں کہ ہم روزانہ ایک پارے کی تلاوت کرنے والے ہو جائیں، اور باقی پھر اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مزید کی توفیق بھی مانگیں۔ تو صحابہ اکرام میں سے اکثر کا معمول تو ایک ہفتے میں تلاوت کا تھا، اکثر صحابہ اکرام کا معمول، یہ جو قرآن مجید میں 7 منزلیں ہیں اسی لیے ہیں، روزانہ ایک منزل پڑھتے تھے اور اس طرح تلاوت مکمل ہو جاتی تھی۔ پھر تلاوت کے ساتھ ساتھ ایک اور تقاضا یہ ہے کہ اس کو سمجھنا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور صحابہ اکرام میں سے ہمیں مختلف صحابہ کے جو معمولات ملتے ہیں، جیسے سیدنا عبداللہ ابن عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 8 سال میں صرف سورہ بقرہ سیکھی، 8 سال میں صرف سورہ بقرہ۔ اچھا، وہ ایسے بھی نہیں تھے کہ ان کو کوئی صرف نحو پر کوئی محنت کرنی ہو، عربی ان کی اپنی مادری زبان ہے،
ایسا بھی نہیں کہ انہیں یہ معلوم کرنا ہو کہ بھئی یہ آیت کب نازل ہوئی تھی، کہاں نازل ہوئی تھی، کس کے بارے میں. ان کی آنکھوں کے سامنے قرآن نازل ہو رہا ہے، وہ اس ماحول کا حصہ ہیں جس ماحول میں قرآن خطاب کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے باوجود 8 سال لگے انہیں سورہ بقرہ سیکھنے میں، اور ظاہر ہے کہ یہ سیکھنا صرف الفاظ یاد کرنا نہیں تھا. ٹھیک ہے. یہاں تو 8 سال کے بچے پورے قرآن مجید کو حفظ کر لیتے ہیں، وہ تو پھر صحابی تھے، اور اہل عرب کا حافظہ ایسا غضب کا حافظہ کہ جس کا کوئی دنیا کے کوئی دوسرا آدمی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. تو 8 سال میں صرف حفظ نہیں کیا انہوں نے سورہ بقرہ کو، سیکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. انہیں کے والد گرامی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں 10 سال میں سورہ بقرہ سیکھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک تابعی بتاتے ہیں، موطا امام مالک کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے مجھے بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات وہ ہیں جو قرآن مجید کے عالم اور مفسر کے طور پر معروف ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ ابن مسعود، خلفائے اربعہ تو چاروں سیدنا علی، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر، اور اسی طریقے سے جو دیگر. تو کہتے ہیں ان حضرات نے ہمیں بتایا کہ ہم 10 آیات سیکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب تک ان کا علم، ان کا عمل محفوظ نہ کر لیتے اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے. علم میں ظاہر ہے کہ آیات یاد کرنا بھی شامل ہے، ان کا مفہوم سیکھنا بھی شامل ہے کہ اس آیت میں مسئلہ کیا بیان ہو رہا ہے، اور پھر اس پر عمل. جب تک عمل نہیں کرتے تھے تب تک آگے نہیں بڑھتے تھے. اس طرح 10 آیات کر کے پورا قرآن سیکھا ہو تو آپ سوچیں کتنا وقت لگا ہوگا. یہ ان کا حال ہے جو خود اس ماحول کا حصہ ہیں کہ جس ماحول میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا. تو آج کوئی شخص کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کرے 1400 سال بعد کہ مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، صرف عربی لغت کی اور ڈکشنری کی مدد سے میں پورا قرآن سمجھ لوں گا، تو اس سے بڑا بیوقوف آدمی کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا جاہل آدمی کوئی نہیں ہو سکتا. جن صحابہ اکرام کے سامنے قرآن نازل ہو رہا تھا ان کا اپنا یہ حال تھا. تو الذین یتلونہ حق تلاوتی، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو تلاوت بھی کرتے ہیں، پھر وہ بھی کہ جو اس کو سیکھتے ہیں، اس کے معنی اور مفاہیم سیکھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ظاہر ہے کہ سمجھنا کیوں ہے، اصل مقصد کیا ہے، عمل کرنا ہے. تو الذین یعملون حق عملی، وہ لوگ کہ جو اس پر عمل کرتے ہیں جیسا کہ اس پر عمل کرنے کا حق ہے، اس کے احکام کی پابندی، اس کی نواہی، جن کی کاموں سے اس نے روکا اس سے اجتناب، اس کے بیان کردہ اخلاق اور عادات کو اپنا خلق اور اپنی عادت بنانا، یہ سب باتیں اس میں شامل ہیں. اولئک یؤمنون بہ، ایسے ہی لوگ ہیں جو حقیقت میں اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. ومن یکفر بہ، اور جو کوئی اس کا انکار کرتے ہوں، انکار چاہے قول سے انکار ہو تو اس صورت میں تو یہ انکار کفر بن جائے گا، قرآن کو اللہ کا کلام نہ ماننا. اور اگر خدا نخواستہ انکار عملی ہو کہ قرآن کو اللہ کا کلام مانتے تو ہیں لیکن عملاً اس کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو یہ فسق ہے، فجور ہے، یہ نافرمانی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ اس کی بھی سزا ہے. تو ومن یکفر بھی، جو اس کا انکار کرتے ہوں، فاولئک هم الخاسرون، ایسے ہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں. بنی اسرائیل سے خطاب کا سلسلہ جو 5ویں رکوع سے شروع ہوا تھا، اب اس اگلے رکوع کی پہلی 2 آیات پر مکمل ہو رہا ہے، اور انہی الفاظ پر مکمل ہو رہا ہے جن الفاظ سے شروع ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو گویا ریپیٹیشن ہے، اور یہ ریپیٹیشن ایک طرح سے نتیجہ ہے اس پوری بحث کا. پورے 9 رکوعوں میں جو کچھ بیان ہوا اس کا خلاصہ دوبارہ ذکر کیا جا رہا ہے. جہاں سے آغاز ہوا تھا انہی الفاظ پر اختتام ہے، ذرا سے رد و بدل کے ساتھ. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی. وہ نعمت سے مراد کیا ہے پیچھے تفصیلات گزر چکی. وہ نعمت نبوت بھی ہے، نعمت کتب بھی ہے، پھر من و سلوہ اور بادل کا سایہ اور پانی کی نعمتیں، وہ سب باتیں پیچھے گزر چکی. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت دی تھی. اس کی بھی تفصیل پہلے گزر چکی ہے، آیت ریپیٹ ہو رہی ہے کہ اپنے زمانے میں سارے جہانوں پر فضیلت اس قوم کو حاصل تھی، لیکن جب انہوں نے بار بار ان نعمتوں کے بدلے میں ناشکری کی تو اللہ نے ان کو اس مقام سے گرا دیا. وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور یہ آیت بھی وہاں ریپیٹ ہوئی تھی تھوڑے بہت الفاظ کے فرق کے ساتھ. وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو.
لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی شخص کسی دوسرے کے کوئی کام نہیں آئے گا. یعنی وہ ساری باتیں جو عدل اور انصاف سے بچنے کے لیے دنیا میں ہوتی ہیں، اس پر بعض لوگوں نے قیامت کے معاملات کو بھی قیاس کر لیا کہ اللہ کی عدالت میں بھی یہ سب چلے گا. کوئی جو ہے وہ سفارش کر کے چھڑا لے گا، کوئی فدیہ دے کر چھڑا لے گا، کوئی زور زبردستی چھڑا لے گا، کوئی رشتہ داری کام آ جائے گی. نہیں، کہا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے کوئی کام نہیں آ سکے گا. ولا يقبل منها عدل، کوئی فدیہ اس دن قبول نہیں کیا جائے گا. ولا تنفعها شفاعۃ، کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی کوئی ان کی مدد کو پہنچے گا کہ کوئی بڑا گروہ آ کر اور بڑی طاقت سے آ کر ان کو چھڑا کر لے جائے اللہ کی عدالت سے، یہ بھی نہیں ہو سکے گا. یہاں سفارش اور شفاعت کی کلیتاً نفی ہے. آگے آیت الکرسی میں ایک استثناء ہے، وہاں انشاءاللہ تفصیل دیکھیں گے. یہاں پر الحمدللہ جو ایک طویل سلسلہ شروع ہوا تھا 5ویں رکوع سے، وہ یہاں پر آ کر مکمل ہو گیا. اب یہاں سے آگے مسلمانوں سے خطاب کی تمہید شروع ہو رہی ہے. خطاب تو مسلمانوں سے آگے آئے گا، لیکن اس کے لیے تمہید ہے. اور مسلمانوں سے خطاب کا آغاز جو کیا جا رہا ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت سے کیا جا رہا ہے. مسلمانوں سے خطاب گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ سیرت کی کتابیں دیکھیں، جو خاص طور پر جو تفصیلی کتابیں ہوتی ہیں، مطول مجلد کتابیں ہوتی ہیں کئی کئی جلدوں میں، ان سب کا آغاز سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حالات سے ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن آغاز جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہو رہا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے جد امجد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا نتیجہ ہوں. وہ دعا آگے آ رہی ہے اسی مقام پر. اور وہ بشرا عیسیٰ، اور میں سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت ہوں. ان کی بشارت کا ذکر سورہ صف میں آتا، جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی. تو چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد ہیں اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اور نبوت اب شفٹ ہو رہی تھی بنی اسرائیل، جو ایک خاندان ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اس خاندان سے ابراہیم علیہ السلام ہی کے دوسرے خاندان بنی اسماعیل کی طرف، تو اس لیے انہی سے آغاز ہو رہا ہے. اچھا، پچھلی دفعہ اعلان کیا گیا تھا، یا شاید اعلان رہ گیا تھا، ابھی میسج کر دیا گیا تھا کہ ہم نے 15 منٹ آگے بڑھا لیا اپنا سلسلہ. تو 7:15 بجے آج گفتگو شروع ہوئی ہے، تو انشاءاللہ 8:15 بجے پھر ہم نماز کا اہتمام کریں گے. فرماتے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور وہ وقت یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا. کئی باتوں سے آزمایا، اس سے کیا مراد ہے؟ کن باتوں سے آزمایا؟ ایک قول مفسرین کا یہ ہے کہ اس میں وہ 10 باتیں بیان ہو رہی ہیں جو ایک حدیث میں آتا ہے کہ 10 من الفطرہ، 10 باتیں فطرت میں سے ہیں. اور جیسے مثال کے طور پر ختنہ کرنا، مثال کے طور پر زیر ناف اور زیر بغل بالوں کو صاف کرنا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے اور 7-8 باتیں اور بیان ہوئی ہیں. تو جو فطری خصائل ہیں پاکیزگی اور صفائی ستھرائی سے متعلق، ان کا تذکرہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا. تو یہ 10 احکام انہیں دیے گئے، ان کی شریعت کا حصہ تھیں، اور وہی 10 احکام ہماری شریعت میں بھی ہیں. تو بعض نے کہا کہ وہ مراد ہے. بعض کہتے ہیں کہ کلمات سے مراد یہاں وہ اخلاقی احکام اور ہدایات ہیں جو قرآن مجید نے اہل ایمان کی صفات کے طور پر جگہ جگہ بیان کی. سورہ مومنون کی پہلی 11 آیات میں 6 صفات مسلمانوں کی بیان ہوئی ہیں، مومنین کی بیان ہوئی ہیں. سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں 9 صفات اہل ایمان کی بیان ہوئی ہیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات وغیرہ وغیرہ. اسی طریقے سے اور دیگر بہت سے مقامات پر مسلمانوں کی صفات بیان ہوتی ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 میں بیان ہوئی ہیں 6 صفات، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون.
تو یہ جو قرآن مجید میں مسلمانوں کی صفات بیان ہوتی ہیں یہ اصل میں انسانی اخلاق ہیں، جو اخلاق اللہ تعالیٰ نے متعین کی ہیں انسانوں کے لیے. تو ان باتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی. اور تیسرا مطلب کلمات سے مراد یہ لیا گیا کہ وہ خصوصی امتحانات جن سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو گزرنا پڑا ان کو گزارا گیا، اور جس کے آخر میں پھر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. وہ خصوصی امتحانات وہ آپ سب جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو، کہ گھر سے ہی توحید کی مخالفت شروع ہو گئی. باپ جو ہے وہ نہ صرف بت پرست ہے بلکہ بت بنانے والا ہے، مجاور بھی ہے، بت بنا کر بیچتا بھی ہے. تو وہیں سے گھر مخالفت شروع ہو گئی، گھر سے نکال دیے گا. وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، گھر سے نکال دیے گا. قوم مخالف ہو گئی، جب بت کا دے کے بتوں کو توڑا پوری قوم مخالف ہو گئی. وقت کا بادشاہ نمرود جان کے درپے ہو گیا، آگ میں ڈلوا دیا. اللہ کا کرنا ہوا کہ اللہ نے جان بچائی. پھر علاقہ چھوڑنا پڑا، ہجرت کر کے جانا پڑا. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جب فلسطین میں تھے کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور ننھے بچے اسماعیل کو جو پہلی اولاد اللہ نے دی، بعض تاریخی روایات میں آتا ہے 87 سال کی عمر کے تھے ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے. پہلا بیٹا 87 سال کی عمر میں ملا. تو کہا کہ جاؤ مکہ کے صحرا میں چھوڑ کر آ جاؤ، جب کہ ابھی وہاں نہ کعبہ تھا، نہ آب زمزم تھا، نہ کوئی آدم نہ آدمزاد، بالکل بے آب و گیا لق و دق صحرا وادی تھی. کہا وہاں چھوڑ کے آ جاؤ. چھوڑ کے آ گئے اللہ کے حکم سے. اللہ کا کرنا ہوا، وہاں آب زمزم جاری ہوا. وہ سارے واقعات آپ کے علم میں ہیں. اور پھر آخری اور کڑا ترین امتحان کہ بچے کو ذبح کرو. شان کیا ابراہیم علیہ السلام کی؟ فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے یہ سارے امتحانات پورے کر دکھائے، چاہے عشرۃ من الفطرہ ہو، چاہے وہ اخلاقی احکام ہو، صفات ہوں، اور چاہے یہ امتحانات ہوں. فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے یہ سارے کے سارے احکام پورے کر کے دکھا دیے، سب پر عمل کر کے دکھا دیا. نتیجتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کیا ملا؟ قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا کہ اے ابراہیم میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بنانے والا ہوں. یہاں امام سے مراد نبی ہے، ٹھیک ہے. اور صرف نبی نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام بلکہ ابو الانبیاء بھی ہیں. صحیح، امامت الناس کا یہ مطلب ہے کہ آگے آنے والے جتنے نبی ہیں وہ سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو خاص کر دیا نبوت کے لیے. یہ انعام ہے، بہت بڑا انعام. اسی طرح ایک اور انعام کیا ملا کہ خلت، اللہ تعالیٰ کے خلیل بنے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا. خلیل ایسے دوست کو کہتے ہیں کہ جس کی موجودگی میں کسی دوسرے کی گنجائش نہ ہو. ایسا دوست، یعنی ویسے تو دوست بہت سارے ہوتے ہیں لیکن وہ ایک دوست کہ اس جیسا کوئی نہیں ہوتا، اس جیسا دو ہو ہی نہیں سکتے، وہ ایک ہی ہوتا ہے ہمیشہ. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان فرمایا، اتنا قریبی تعلق، یہاں تک کہ جب آپ علیہ والسلام دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو آخری جو آپ نے کلام فرمایا مسجد میں، آپ نے کہا سارے دروازے بند کر دو سوائے اس دروازے کے جو صدیق اکبر کے گھر سے کھلتا ہے، اور کہا کہ دنیا میں مجھ پر جس نے جو احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دنیا میں ہی چکا دیا سوائے ابو بکر کے کہ اس کا احسان کا بدلہ اللہ ہی دیں گے. ایسا قریبی تعلق جو یار غار بھی ہیں اور آپ علیہ والسلام کے ساتھ ہی آرام بھی فرما رہے ہیں، لیکن ان کے بارے میں بھی کیا فرمایا کہ اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ہمارے درمیان ایمان کا رشتہ کافی ہے، میرا خلت کا رشتہ اللہ ہی کے ساتھ. تو جیسے خلیل اللہ تعالیٰ کے ابراہیم علیہ السلام تھے تو ویسے ہی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ یہ رشتہ میرا اللہ ہی کے ساتھ ہے، باقی اس سے کم رشتہ پھر باقی سب کے ساتھ. تو یہ خلت کا انعام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا. اب انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی روحانی نعمت ملتی ہے نا تو اس میں ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اولاد بھی شریک ہو جائے. ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ہم دنیاوی نعمتوں میں اولاد کو شریک کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا. تو انبیاء کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ روحانی نعمتوں میں، دنیاوی نعمتوں کے بارے میں تو ان کا اپنا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ آپ علیہ والسلام نے اسی آخری خطبے میں ارشاد فرمایا مالی ولد دنیا،
میرا تمہاری اس دنیا سے کیا لینا دینا. ان مثلی کمثلی راکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها، میری مثال تو اس مسافر کی سی ہے جو کسی درخت کے سائے تلے تھوڑی دیر آرام کے لیے لیٹا، پھر اس کے بعد اس نے آرام کے بعد اپنی راہ لی اور اپنی منزل کی طرف چلا گیا. تو دنیا سے تو کچھ لینا دینا نہیں ہے. تو روحانی نعمتیں ملتی ہیں تو پہلی فکر اولاد کی ہوتی ہے یا اپنے قریبی رشتہ داروں کی ہوتی ہے. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت اور رسالت ملی، پہلا سوال کیا کیا؟ وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ نبوت عطا فرما دیجیے. ایسے ہی یہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً درخواست کی باری تعالیٰ کے حضور میں، قال ومن ذریتی، کہا کہ اللہ میری اولاد کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ ان کے ساتھ بھی جو میری اولاد میں ہو اس کو نبوت کا مقام حاصل ہو. قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا یہ عہد ظالموں کو شامل نہیں ہے. بھئی نبوت تو عصمت کا تقاضا کرتی ہے نا، نبی کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے گناہوں سے، تو ظالم تو معصوم نہیں ہو سکتا. تو آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوں گے وہ اس شرف سے محروم رہیں گے. اگر پورا ایک خاندان ظلم پر اتر آیا تو اس پورے خاندان کو نبوت سے محروم کر دیا جائے گا، جیسا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ اگر 2000 سال تک مسلسل بنی اسرائیل میں انبیاء آتے رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آخری نبی بھی لازماً انہی میں سے ہوں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کر دیا کہ ظالموں سے میرا یہ عہد نہیں ہے، جو ظلم کریں گے ان کو اس شرف سے محروم کر دیا جائے گا. اب جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے کی تعمیر فرمائی تھی اس کے حوالے سے دعا. تو کعبے کی عظمت سب سے پہلے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا جو مثابۃ للناس، مثابۃ ثاب یثوب ثوبن سے ہو تو اس سے مراد ہوگی لوٹنے کی جگہ، بار بار لوٹنے کی جگہ، اجتماع کا مقام. ایسی کشش ہے حرمین شریفین میں جو اللہ نے رکھی ہے کہ انسان چاہے ہر سال جائے چاہے ہر مہینے جائے لیکن وہ کشش ختم نہیں ہوتی. اس کی وہ تاثیر اور اس کی جو انسان کی روحانی ترقی کے اندر جو اس کا ایک حصہ ہے تو اس سے دل اٹکا رہتا. تو مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا. اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہو سکتا ہے اگر ثواب سے ہو مثابتاً تو ثواب کی جگہ، کہ جہاں ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر اس کا اجر اتنا بڑھا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرم مکی کا. تو مثابۃ للناس، بار بار لوٹنے کی جگہ یا خصوصی اجر و ثواب کی جگہ للناس، لوگوں کے لیے. اور کیا بنایا؟ وَأَمْنًا، امن کا مقام بنایا. اور ایسا امن ہے کہ وہاں کسی جانور کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، کسی درخت کو بھی نہیں نقصان پہنچایا جا سکتا. حدود حرم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص امن رکھا ہے. ایک امن تو ہے جو یہ ظاہری ہے کہ وہاں فتنہ فساد اور لڑائی جھگڑا، اس سے حفاظت ہے. اور ایک ہے باطنی امن، روحانی سکون، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو جتنا اطمینان قلبی اور باطنی امن حرمین میں ظاہر انسان کو حاصل ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ کہیں اور حاصل نہیں ہو سکتا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ہم نے حکم دیا کہ تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور ان کی فضیلت کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر انہوں نے کعبے کی تعمیر کی، جو معجزانہ شان کے ساتھ جیسے جیسے دیوار کا لیول اوپر ہوتا تھا وہ پتھر بھی اوپر ہوتا رہتا تھا، جس پر ان کے مبارک قدموں کے نشانات بھی محفوظ ہیں، جو آج بھی حرم مکی میں بیت اللہ کے ساتھ حجر اسود کے ساتھ، جیسے حجر اسود کو پار کرتے ہیں تو آگے جا کے جو گولڈن سا ایک ڈوم بنا ہوا ہے اس کے اندر رکھا ہوا ہے، اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. تو جب حرم مکی میں نماز پڑھنے کا معاملہ ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا کہ بھئی امام کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے. وہ تو قبلہ تو پورا سرکل ہے نا، کہیں بھی کھڑا ہو جائے، تو امام کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ مقام ابراہیم پر امام کو کھڑا ہونا چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. یہ موافقات عمر کہلاتے ہیں.
امام جلال الدین السیوطی علیہ رحمہ نے تاریخ الخلفاء میں کوئی 22 کے قریب ایسے واقعات ذکر کیے ہیں، 22 مقامات اور 22 واقعات جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشورہ تھا اس مشورے کی تائید میں وحی الہی نازل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے، محدث دال کے زبر کے ساتھ، ایک ہے محدث، محدث وہ جو علم حدیث سے اشتغال رکھتا ہے، یہ ہے محدث، محدث جس پر الہام ہوتا، ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے، میری امت کے محدث سیدنا عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے استاد بڑی پیاری بات کہتے ہیں بعض لوگ ایسے، ان کے دل ایسے ہوتے ہیں کہ صریح وحی کے نزول کے بعد بھی ان کو حکم الہی سمجھ میں نہیں آتا، اور بعض لوگوں کے دل ایسے ہوتے ہیں کہ ابھی وحی بھی نہیں آئی ہوتی ہے، وہ پہچان جاتے ہیں کہ اللہ کی منشا کیا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق اور اپنے نفس پر قابو اور باطنی طہارت اس قدر، اس اعلی درجے کی کہ ان کا مزاج وحی کے مطابق ہو جاتا ہے۔ یہ ہے جو کامل ترین کامیابی ہو سکتی ہے نا کسی انسان کی، اعلیٰ ترین رتبہ اگر ہو سکتا ہے تو وہ کامل ترین رتبہ یہ ہو سکتا ہے کہ مزاج ہی وحی کے مطابق ہو جائے۔ یہی بات ہے، آپ نے فرمایا نا کہ میرے بعد لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے اوپر سلسلہ نبوت ختم ہے، ورنہ اگر میرے بعد کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کا مزاج نبوت سے ملتا ہے تو وہ سیدنا عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور انتہائی عاجزی کے ساتھ فرمایا کرتے تھے وافقت ربی، میں نے اپنے رب کی موافقت اختیار کی، یہ نہیں کہا کہ رب نے میری موافقت اختیار، حالانکہ ہوا تو یہی، رائے پہلے حضرت عمر نے ظاہر کی پھر وحی کا نزول ہوا، لیکن کہتے ہیں نہیں عاجزی اور انکساری میں کہ میں نے اپنے رب کی موافقت اختیار کی ان معاملات میں۔ تو طہارت قلبی اور تزکیہ باطن کے اس درجے کو پہنچ چکے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ منشأ وحی کو پہلے سے بھانپ لیتے تھے۔ تو واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام دونوں کو تاکید کی، ان طہر بیتی، کہ میرے گھر کو پاک رکھو، پاک ظاہراً بھی اور باطناً بھی، ظاہری گندگی سے کوڑا کرکٹ وغیرہ سے اس سے بھی صاف رکھنا، اور مسجد کو صاف رکھنا ظاہری طور پر اس کے فضائل بہت ہیں، کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک شخص کی نجات صرف اسی پر ہو گئی کہ وہ مسجد کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا کرتا تھا، تو بہت افضل کام ہے، کرنے کا کام ہے۔ اور باطناً بھی، یعنی شرک کی اور کفر کی اور دنیا پرستی کی اور الحاد کی گندگیوں سے مساجد کو پاک رکھا جائے۔ کن کے لیے پاک رکھو؟ مسجد میں کرنے کے کام کیا ہیں؟ خاص طور پر مسجد حرام میں للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے سب سے افضل عبادت جو حرم مکی میں ادا کی جاتی ہے، جو کہ دنیا میں اور کہیں ہو نہیں سکتی، وہ ہے ہی خاص کعبہ کے ساتھ، وہ طواف کی عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے اس کی کثرت کرنی چاہیے، جب بھی اللہ تعالیٰ موقع دے عمرے یا حج کے سفر میں تو سب سے زیادہ کثرت سے جس عبادت کو اختیار کرنا چاہیے حرم مکی میں، وہ طواف کی عبادت ہے۔ تو للطائفین والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ وہاں اعتکاف میں پھر سارے اعمال شامل ہو جاتے ہیں، والرکع السجود، اور رکوع سجدہ بجان آنے والے یعنی نماز پڑھنے والے۔ تو بتایا کہ مسجد کے یہ اصل اعمال یہ ہیں، مسجد ان کاموں کے لیے بنی ہے۔ یہ جو آج کل ایک تصور عام ہوتا چلا جا رہا ہے نا، بھئی مسجد کو ایک کمیونٹی ہال بنا دیا جائے، اور وہاں جناب کھانے پینے کے بھی اجتماعات ہو جائیں، اور وہاں جناب اور ہر طرح کے بھی اجتماعات ہو جائیں، تو ایسا کوئی کام جو مسجد کے ان اصل اعمال میں خلل ڈالنے کا ذریعہ اور سبب بنے، اس کو مسجد کے اندر نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو مسجد اپنے خصوصی مقام رکھتی ہے۔ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب وہ GHQ بھی تھا، اور وہ عدالت بھی تھی، اور وہ ملاقات گاہ بھی تھی، فلاں بھی تھا، فلاں بھی تھا، ایک حد تک بات درست ہے، لیکن یہ جو نماز، ذکر، تلاوت، اعتکاف، یہ جو اصل اعمال ہیں عبادت کے، جو اپنی ذات میں عبادت ہیں، ان اعمال کا خصوصی اہتمام اس میں خلل کے ساتھ نہیں ہوتے تھے، یہ سارے کام، یہ اپنے اعمال اپنی جگہ جاری رہتے تھے۔ اس حد تک علماء اس میں احتیاط بتاتے ہیں کہ جو نماز کے بعد جو اجتماعی طور پر دعا کروائی جاتی ہے، اگرچہ اس کے مسنون ہونے کے ہم قائل نہیں ہیں،
لیکن اس کا ایک سبب ہے جس کی وجہ سے وہ کروائی جاتی ہے، وہ پھر کسی اور موقع پہ اس کی تفصیل عرض کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ تو اس میں علماء یہ احتیاط بتاتے ہیں کہ وہ دعا خفا کے ساتھ ہو، آہستہ ہو، ٹھیک ہے، جہری نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جب نماز مکمل ہوگی تو پیچھے کچھ لوگ کیا ہوں گے؟ مسبوق ہوں گے، ایک دو رکعت جن کی نکلی ہوئی ہوگی، وہ نماز میں مشغول ہوں گے، ادھر زور زور سے دعائیں ہو رہی ہیں، تو ان کی نماز میں کیا ہوگا؟ خلل ہوگا۔ تو اس سے بھی احتیاط بتائیے۔ اسی طرح اور بھی جو بھی کام جو نماز میں خلل ڈالنے کا ذریعہ اور سبب بنے، ان سے احتیاط بتائیے۔ تو کہا کہ میرے گھر کو پاک رکھو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے کلام مجید کا حقیقی فہم نصیب فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة لا حجة علينا يا رب العالمين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔